عبداللہ بن مقفع ایک بہت بڑا ادیب گزرا، کلیلہ و دمنہ اس کی ایک کتاب آج بھی زندہ ہے، ایرانی تھا اور پارسی تھا۔ اس سے غیر مسلموں نے کہا تو قرآن کے مقابلے میں کتاب تیار کر، تجھے منہ مانگا صلہ دیں گے۔ انہوں نے کہا مجھے 1 سال دو، یا کہیں آتا 6 ماہ دو۔ 1 سال 6 ماہ گھر بیٹھا رہا اور کلام لکھتے 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 آخر ایک کلام اس نے تیار کیا کہ یہ مسلمانوں کے ٹکر کا کلام ہے قرآن کی۔ اور گھر سے نکلا سال کے بعد، گلی میں سے گزرا، کھڑکی کھلی تھی اور ایک بچی قرآن پڑھ رہی تھی۔ یہ یوں گزرا اور یوں بچی کی آواز آئی، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ قرآن کی سب سے فصیح آیت ہے۔ سارا قرآن فصیح ہے، لیکن یہ افصح آیت فی القرآن ہے کہ 19 الفاظ ہیں اور 21 اقسام بلاغت اس کے اندر ہے۔ تو ویسے کانپ گیا، کہنے لگا یا ویحا عبداللہ، تیرا بیڑا غرق ہو عبداللہ، تیرے 1 سال کی محنت کو تو یہ ایک آیت کھا گئی۔ اور واپس گیا اور اٹھا کے پھاڑ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ تو میرے بچوں، ایک تو تم اپنے اخلاق اچھے کرو، دعا کرو اللہ میرے بھی اخلاق اچھے کرو، اور دوسرا ہے عربیت کے ساتھ مناسبت پیدا کرو کہ یہ علوم کا خزانہ ہے۔ عربیت سے شناسائی علوم کا خزانہ ہے۔ اپنی زبان بولنا تو آسان ہے، لیکن تھوڑی سی محنت کر کے سیکھ لو۔ میں نے اپنے مدرسے میں پابندی لگائی ہوئی کہ میرے مدرسے میں بچے چھپ چھپ کے بول لیتے ہوں گے، لیکن سبق بھی عربی میں، بات بھی عربی میں، اور غیر زبان بولنا ایک بوجھ ہوتا۔ ہماری جماعت پیدل چل رہی تھی چلی کی، اور دیہاتی علاقہ تھا۔ چلتے چلتے ایک قصبے پہنچے، میرے ساتھی تھے مولوی کمال رحمۃ اللہ علیہ، وہ کوزہ درش خیلا سوات، وہ پٹھان، باقی ہم سارے پنجابی تھے۔ تو پورے سفر میں ان کو دغا ملا ہی نہیں، ان کو پٹھان ہی نہیں ملا۔ تو ہم پہنچے بیرا سے ہماری واپسی تھی۔ تو عشاء کے بعد مسجد میں درس قرآن ہو رہا تھا، تو میں یہاں بیٹھا تھا اور مولوی کمال یہاں بیٹھے تھے، اور تو کھڑے ہو جاؤ۔ اس رنگ کا انہوں نے سوٹ پہنا ہوا تھا، اس کو دیکھ کے مجھے یاد آ گیا، یہ اس رنگ کا سوٹ 1974 کی بات بتا رہا ہوں، بیٹھے۔ اور مولوی کمال یوں بیٹھے تھے، یعنی ایسے ہی نا، وہ اکتائے ہوئے یوں کر کے بیٹھے۔ وہ ہم بھی سارے پیدل چل کے آئے تھے اور آگے درس قرآن تھا، نہ بیٹھتے تو پھر اور مصیبت، تو ہم سارے بیٹھے، مولوی کمال یوں بیٹھے۔ تو مولانا صاحب گفتگو کے دوران درس دیتے تھے، بولے چلتے چلتے جب وہ وہاں پہنچا تو مولوی کمال یوں بیٹھے تھے نا، مجھے یوں کر کے کہنے لگتا پختون دے۔ وہ پہنچا سے انہوں نے پکڑ لیا کہ یہ اردو میں تو پہنچا، ان کا پہنچا دا پختون دے۔ اب ان کی چستی واپس آ گئی، ایسے ہو کے ان کو دیکھ رہے اور بڑے مزے سے سن رہے۔ جو ہی درس ختم ہوا انہوں نے چھلانگ لگائی اور ہاتھ ملا، تاسو پختون دے؟ ان کا ہاؤ کا نا، دغا 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 دغا۔ تو مجھے پتا ہے پرائی زبان مشکل ہوتی ہے، لیکن اگر آپ بچوں یہ تھوڑی سی مشقت اٹھا لو تو آپ پر علوم کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو ایک اپنے اخلاق اچھے، ایک اپنے مطلب معذرت کے ساتھ، میں سب کو تبلیغ والے کہتے ہیں نکلو 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 نکلو، تصوف والے کہتے ہیں ذکر 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 ذکر، اور مدرسے والے کہتے ہیں فقہ 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 فقہ۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ کوئی اخلاق کے بھی سبق ہوتے، کوئی محبت کے بھی سبق ہوتے، کوئی ایثار قربانی کے بھی سبق ہوتے۔ کیا کرنا اس علم کو جو میرے اندر نرمی نہ پیدا کرے، یا اس ذکر کو جو میرے اندر نرمی نہ پیدا کرے۔
یا اس خروج کو جو میرے اندر تواضع نہ پیدا کرے. ساری محنتوں کی انتہا تو تواضع اور عاجزی ہے. تو بچوں میرا ایک سبق تو آپ کو یہ ہے کہ اللہ کے واسطے اپنے اخلاق اچھے کرو. آپ بچے ہو, کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ سے بھی معافی مانگنا, اگلے سے بھی. اب بہت بڑا طبقہ یہاں رہتے ہو, اگر کوئی دو بچے آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو آج میں صرف اتنی تشکیل کر رہا ہوں کہ اٹھ کے صلح کر لیں, اٹھ کے صلح کر لینا. میں نے ایک مدرسے میں بیان کیا, میں تو ہر جگہ یہ کہتا ہوں, میں حیران ہوا. میرے پاس ایک بچہ ہے, کہا جی میزان میں داخل ہوئے تھے اور لڑائی کی تھی, اور آج دورہ حدیث میں اور آج صلح کر رہے ہیں. میزان میں لڑے تھے اور بول چال بند کی تھی اور آج صلح ہو رہی ہے. استعداد اتنی ہے کہ 1 گھنٹے کے بول پر 8 سال کی لڑائی ختم کر دی. اور دکھ یہ ہے کہ 8 سال میں کسی ایک نے اس بات کی طرف متوجہ نہیں کیا کہ بچوں تمہاری زینت اخلاق ہے, سہ جانا ہے, دب جانا ہے. ہم رمی کرنے جا رہے تھے, بس پہ چڑھے تو ایک غیر مقلد نے مجھے دیکھ لیا. وہ جو میرے اوپر برسا, میرے ساتھ کون, انضمام, سعید, مشتاق, سلیم ملک, یہ سارے کرکٹ والے میرے ساتھ. اتنا اس نے مجھے ذلیل کیا اور میں ایک لفظ نہیں بولا. ایک اللہ گواہ ہے. وہ کہا جواب دو. میں کہتا جی مجھے آتا نہیں. کہا تو جھوٹ بول رہا ہے. میں کہا جی مجھے آتا ہے, مجھے پتا ہے تو بڑا عالم ہے, جواب دو. میں کہا مجھے آتا ہے. اور وہ تکبیرات پڑھتے ہیں, میں کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اتنے میں وہ جمرات آ گیا, میں اتر گئے. جمرات سے فارغ ہو کر واپس آئے تو مجھے سعید کہنے لگا, سعید مولانا صاحب آج مجھے غلط اور صحیح کا پتہ چلا, صرف آپ کے عمل نے مجھے قائل کر دیا. کہ پہلے میرا جی چاہا کہ اس کو ایک چھکا لگا دوں میں, لیکن پھر مجھے خیال آیا جس کی بےزتی ہو رہی وہ تو چپ بیٹھا تو میں کیوں کروں. لیکن آج مجھے پتہ چل گیا صحیح کون ہے غلط کون. تو بچوں یہ اخلاق تمہیں صرف مدرسے میں کام نہیں دیں گے. کل کو تمہاری شادیاں ہوگی, تمہاری بیوی تمہیں دعائیں دیں, تمہارے بچے تمہیں دعا دیں, تمہارے شاگرد تمہیں دعا دیں. معاف کرنا سیکھو, درگزر کرنا سیکھو, سہ جانا سیکھو, پی جانا سیکھو. تو اللہ کی دیکھو, جو چیز بازار میں نہیں ہوتی اس کی قیمت زیادہ ہو جاتی. پوری دنیا میں اچھے اخلاق والے کوئی نہیں. علم والے بے شمار ہیں, ذکر والے بے شمار ہیں, تبلیغ والے بے شمار ہیں, خانقاہیں بھی بھری پڑی ہیں, مدرسے بھی بھری پڑے ہیں, تبلیغی مرکز بھی بھرے پڑے ہیں, اور حرمین شریفین بھی بھرے پڑے ہیں. لیکن اخلاق والے ڈھونڈنے نکلو تو تھک کے واپس آؤ گے, تمہیں ایک نہیں ملے گا. تو آپ کر لو, آپ کر لو, سب سے محبت کرو. دیوبندیت میری بنیان ہے, میں دیوبندیت کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتا ہوں. میں منبر رسول پر دین بیان کرتا ہوں. میں سب سے محبت کرتا ہوں کہ میں سب کو جنت میں لے جانے کی نیت کرتا ہوں. اہل حق کسی سے نفرت نہیں کرتے, ہمدردی کرتے ہیں کہ اللہ کرے ہدایت پہ آ جائے. لیکن ہم الٹی چال چلتے. تو سارے بچے نیت کرتے ہو نا, مجھے دے دو.